بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارپوریٹ ٹیکسیشن۔ اچھا، اب ایک بات اور میں بتاتا چلوں، ابھی جو اس کے بعد ہمارے لیکچرز ہوں گے اس کے اندر جو سلائیڈز ہیں ہماری وہ تھوڑی سی لینتھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سلائیڈز کے اوپر جو آپ کو ڈیٹا ملے گا وہ تھوڑا لینتھی ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موسٹلی بچوں نے یہ پوچھا ہے کہ سر ہم جو اپنے لیکچرز تیار کریں گے یا ہم پیپر کے لیے جو پریپریشن کریں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے، وہ کہاں سے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے جو آپ کے پاس یہ سلائیڈز ہوں گی جو جن سے ویڈیوز بن رہی ہیں، یہی سلائیڈز آپ اگر نوٹ ڈاؤن کرنا چاہو تو آپ نوٹ کرو گے، اور وہ اگر آپ جب پیپرز کے لیے آپ اس کو پریپیئر کرنا چاہو گے تو آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی سے آپ اپنے لیے لیکچر نوٹس بھی بنا سکتے ہو۔ سلائیڈز کافی لینتھی ہیں، ڈیفینیشن ہے، جو کچھ آپ نے پیپر میں لکھنا ہوتا ہے، پیپر میں لکھنے کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے تو وہ اس سلائیڈ سے آپ اپنے لیے نوٹس بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہر ٹاپک کے ریلیٹڈ۔ وہ یہی کچھ آپ پیپرز میں ایٹ دا اینڈ لکھو تو ایکسیپٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے، ان کیس اگر پیپرز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا یہ جو ٹاپک ہے آج کا، دیٹ از کارپوریشن ٹیکسیشن۔ The corporation is treated as a separate entity for tax purposes in all developed countries. It has been subject of numerous tax instruments with a variety of different motivations. The transfers between the corporation and its stockholders result in the behavior of corporation also being influenced by the structure of the personal tax system, most notably through the favorable tax treatment of the capital gains. There are two rationales of کارپوریٹ ٹیکسیشن۔ کارپوریٹ ٹیکسیشن کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس کمپنیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو فرمز ہوتی ہیں، آپ کے پاس انڈسٹریز ہوتی ہیں، یا کوئی بھی پرائیویٹ یا رجسٹرڈ فرم ہوتی ہے، آپ کے پاس کارپوریشن ہوتی ہے، بزنس اینٹیٹی ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ دیٹ از یور کارپوریٹ۔ جو آپ کے پاس ایک ادارہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کارپوریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ادارے کے اوپر جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسز لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کارپوریٹ ٹیکسیشن۔ اب یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کیسے لگتے ہیں؟ جب ایک ادارہ ایک بندے کا ہولڈ ہے اس کے اوپر، وہ اس کا ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، جب وہ سیل آؤٹ کرنا چاہے گا کسی دوسرے بندے کو، وہ ادارہ جو بزنس اینٹیٹی ہے، جہاں سے بزنس ہو رہا ہے، جہاں سے ارننگ ہو رہی ہے، انکم ہو رہی ہے، تو اس کو جب وہ سیل آؤٹ کرے گا دوسرے کو، ٹرانسفر کرے گا، تو ان کا آپس میں جو اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کا ہولڈ کرنا اس ادارے کو، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ٹیکس سسٹم لگے گا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کارپوریشن ٹیکس۔ پرسنل ٹیکس سسٹم بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹ نوٹیبلی تھرو دا فیوریبل ٹیکس ٹریٹمنٹ آف دا کیپٹل گینز، اور اس میں وہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے ٹیکسز کی کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں، کارپوریشن کمپنیز یا جو بزنس اینٹیٹیز ہوتی ہیں یا جو ٹیکس لگانے والے ہوتے ہیں، ان دونوں کے لیے وہ فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، اتنی اماؤنٹ لگائی جاتی ہے ٹیکس کی جو کہ اس بزنس کے لیے سوٹیبل ہو اور وہ ایکسیپٹیبل ہو اور وہ اس کو پے کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب کارپوریشن ٹیکسیشن کے یا کارپوریٹ ٹیکسیشن کے دو ہمارے پاس وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹیکس لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا ہے؟ if the corporation is seen merely as earning income and transmitting this to its ultimate owners, then there is no reason why the corporation should be taxed. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کارپوریشن بمشکل اپنا گزارا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مشکل سے وہ ادارہ ایک بزنس اینٹیٹی ہے، جو ایک تجارت کا ادارہ ہے جو اپنے لیے کمائی کر رہا ہے، اگر وہ مشکل سے اپنی کمائی کر رہا ہے اور اپنے اخراجات صرف پورے کر رہا ہے، اس کی آمدن بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایسے ادارے کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ Instead, the tax liability should be placed upon its owners alone. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ جو ٹیکس لائبلٹی ہے کہ جو ٹیکس پیمنٹ کس کے اوپر اس کی ذمہ داری پڑتی ہے ٹیکس کی؟ جو بندہ اس ادارے کا اونر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ 500 ملازمین کام کر رہے ہیں، اب وہ ادارہ جس کارپوریشن کا وہ جو مالک ہوگا، اس کارپوریشن کا جو مالک ہوگا، وہ اس ٹیکس اس کے اوپر لگایا جائے گا کہ وہ اپنے ادارے کا مالک ہے اور اپنے ادارے سے وہ کتنی آمدنی اپنے لیے کما رہا ہے، یہ ٹیکس کس پہ لگے گا؟ اس ادارے کے مالک پہ۔
نہ کہ اس بزنس پہ. ٹھیک ہے, اب بزنس پہ کیوں کہ جب وہاں پہ بزنس میں 500 بندہ ملازم ہے وہاں پہ, اب ان لوگوں پہ ٹیکس لگنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنی انکم جنریٹ کر رہے ہیں وہاں سے ایز اے ارننگ in the form of their salaries. لیکن جہاں پہ آپ کے پاس مالک کا کام ہے, مالک کیا کرتا ہے, وہ اس بزنس سے اپنے لیے فائدہ کما رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو برڈن ہوگا ٹیکس کا وہ کس پہ پڑے گا, جو وہ بندہ جو اس کو اون کرتا ہے. This argument reflects a view that the corporation does not have a personality or existence of its own other than that given to it in law. In simple setting where shareholders exercise direct control, the corporation cannot be identified as an entity distinct from its owner. ٹھیک ہے, a coherent tax structure would not involve a comprehensive income tax on owners covering all sources of earning with no need of separate taxation of corporation. اب مثال کے طور پہ, اب یہ آپ کہتے ہو اگر کہ ہم جو بندہ جس ادارے کا مالک ہے ہم اس پہ صرف اس کی ارننگ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کے ادارے کو چھوڑ کے صرف اس کی ذات کے اوپر ٹیکس لگاؤ گے تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جس بندے کی اگر انکم کئی سورسز سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی انکم جو ڈکلیئر کر رہا ہے وہ کسی ایک انکم کا جو سورس ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہے, تو وہ ٹیکس کہاں سے پے کرے گا, وہ ایک ہی انکم کے سورس سے اپنا ٹیکس پے کرے گا. لیکن ادروائز وہ ارننگ کہاں پہ کر رہا ہے, 5 اور سورسز سے بھی اپنی ارننگ کر رہا ہے. لہٰذا ایک کمپریہنسو ٹیکس لگانا یہاں پہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا کہ ہم اس بندے کی انکم کے اوپر ٹیکس لگائے اس کے ادارے کو چھوڑ کے. لہٰذا جو کارپوریشن جس ادارے کا وہ مالک ہے جتنی ارننگ وہ کر رہا ہے وہاں سے اس کے اوپر ٹیکس لگنا بھی یہ لازمی ہے تاکہ وہ جتنی آمدنی ہے اس کی اس ادارے سے اسی لحاظ سے وہ ٹیکس بھی پے کرے. The alternative perspective is that incorporation carries legal and economic privileges and that the corporation tax is a tax upon the gains enjoyed from the benefits of these privileges. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کارپوریشن ہوتی ہے اس کی اپنی کچھ مراعات ہوتی ہیں, اس کے اپنے کچھ فائدے ہوتے ہیں, اس کے اپنے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک بزنس ادارہ اپنی حقوق کو سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ٹیکس کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اب ایک ادارہ ہے جو ایک بزنس کر رہا ہے, اس بزنس کی وجہ سے وہ وہاں پہ کئی سارے حقوق ہے جو وہ انجوائے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اس کو وہاں پہ الیکٹریسٹی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, وہاں پہ اس کو سیکورٹی دی جاتی ہے, وہ مارکیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اس کو بزنس کرنے کے لیے. اب یہ کافی ساری مراعات ہیں جو ایک ادارہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اب ٹیکس کیا ہوگا, یہ ٹیکس اس کے اوپر, وہ اس ادارے کے اوپر جو وہ مراعات یا اپنے فائدے لے رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ اس کو پرووائڈ کر رہی ہے, وہ ٹیکس اس مراعات کے اگینسٹ پیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو مراعات یا جو فائدے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس ادارے کو مل رہے ہیں اس کے اوپر لگنے والا کارپوریٹ ٹیکس اس کے ادارے کی ملنے والی پریویلیجز یا مراعات ان کے بدلے میں وہ پیمنٹ ہوتی ہے کس کو, گورنمنٹ کو. Another privilege is that the tax falls primarily on pure profits and hence is less distortionary than taxes on other kinds of income. ایک اور بات کہ کارپوریٹ ٹیکس کیوں ہونا چاہیے, کہ کارپوریٹ ٹیکس ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ادارے کے صرف انکم پہ نہیں پڑتی, اس کے پروفٹ پہ لگتا ہے ٹیکس. ٹھیک ہے, کارپوریٹ ٹیکس ہمیشہ کسی بھی ادارے کی پروفٹ کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے کہ ایک ادارے نے کتنا ٹیکس کمایا, کتنا پروفٹ کمایا ہے, اس حساب سے اس کے اوپر کیا ہوگا, ٹیکس ہوگا. اب یہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے یہ ڈیفرنٹ ہے باقی جو انکم ٹیکسز سے. کیوں, مثال کے طور پہ آپ کے پاس انکم ٹیکس ہے, جیسے انکم ٹیکس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس. کارپوریٹ ٹیکس کیا ہے کہ ایک ادارے نے منافع کمایا, 100 روپیہ اس ادارے کا خرچہ تھا, 150 روپیہ اس نے ارننگ کر لی. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کیا ہو گیا, 50 روپیہ اس ادارے کا پروفٹ ہو گیا. اب جو ٹیکس لگے گا کارپوریٹ ٹیکس وہ کس کے اوپر لگے گا, اس 50 روپے کے اوپر جو کہ اس ادارے نے فائدہ کمایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انکم ٹیکس ہے مثال کے طور پہ ایک بندے کی انکم ہے 1 لاکھ روپیہ, اب 1 لاکھ میں سے اس کی انکم کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر 10% اگر ٹیکس لگ جاتا ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 10 روپے 100 روپے میں سے 1 لاکھ میں سے 10,000 وہ ٹیکس پے کرے گا. تو اب